ہمارے ساتھ ہیں کیا نام ہے، عوام عالم. عوام جی عالم. بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا کوئی پہلی سوال مرتبہ نہیں ہے، جوائن بس ہوئے. مجھے جی فرسٹ پہلی مرتبہ ہے. جی جی میرا کوئی سوال نہیں ہے، میرا بس آپ سے ایک مشورہ لینا ہے کہ آپ کی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنی تھی، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ فاسٹسٹ وے ٹو بی اے ایتھیسٹ از عالموں سے بدگمان ہونا، علماء کرام سے بدگمان ہونا. تو کئی ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے ذہن میں بدگمانی آ جاتی ہے. مثلاً دعا پڑھتے ہیں بالصوم غد نویت من شہر رمضان، اور پھر ہمیں اب اس کافی سالوں سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور اب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. ایسے کئی ساری مثالیں ایسے میرے ذہن میں ہیں. تو پھر اس صورت میں ایک بدگمانی سی آتی ہے ذہن کے اندر. تو میرا نیت آپ سے کرنا بس یہی ثابت ہے. مشورہ لینا ہے کہ اس بدگمانی سے کیسے بچا جائے. جی ٹھیک، نیت کرنا، روزے کے لیے نیت کرنا ثابت ہے. جی دل سے نیت کرنا ثابت ہے، لیکن کوئی اس الفاظ تو میں کوئی نے بات جہاں نہیں. تک سنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ نیت کریں؟ کچھ نہ کچھ تو الفاظ بتاؤں گا نا. مطلب ایک آدمی اسے کہے گا ہاں جی میں نیت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں، کیا کروں، کیا سوچوں. اب میں اپنے الفاظ میں بتاؤں گا نا آپ کو کہ یہ سوچ لو، ہوگی نیت. جی تو نہیں وہی لکھ دی عربی میں لکھ دی. آپ نہ کہو، وہ مجھے اس عالم کا نام بتا دیں جو یہ کہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ لفظ حدیث میں آیا ہے اور اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. یہ مجھے کسی ایک عالم کا نام بتا دو. نہیں، لیکن جب ہم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں جو ہے نا اللہ کے نبی سے منسوخ کر کے بتائی جاتی ہیں کہ یہ باتیں اللہ کے نبی کی یہ دعائیں ہیں. تو جب یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اور پھر ہمیں وہ میں ایسے نہیں اسکالرس سمجھتا ہے جیسے کہ عالم فرنٹ مین کو آپ واقعی نے اگر ایکسپوز کیا تھا اپنے اسٹریم میں. واقعی اگر وہ اچھا عالم ہے، وہ ہر مدرسے کا پڑھا ہوا یا داڑھی ٹوپی والا عالم نہیں ہوتا. اگر وہ واقعی پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث میں نیت کے الفاظ ہیں. کبھی نہیں کہے گا اگر وہ پڑھا لکھا ہے. نہیں، یہ تو میں نے مفتی صاحب آپ کو صرف ایک مثال دی ہے. کئی ساری میں تو باتیں مثال ایسی ہیں، جیسے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں بتایا جاتا تھا جو ہم ایک حضرت بلال کا واقعہ تھا کہ سورج نہیں نکلا، انہوں نے اذان نہیں دی. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک گڑیا کوڑا پھینکتی تھی اللہ کے نبی کے اوپر. تو یہ چیزیں ہم علماء کرام سے ہی مسجدوں میں سنتے تھے، کیونکہ ہماری جو پرورش ہوئی ہے ہمارے خاندان میں. اس واقعے کو موضوع کس نے لکھا ہے؟ اب یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ موضوع کس نے لکھا ہے، لیکن ہمیں یہ کسی جیسے اور دوسرے مطلب علماء کرام نہیں، لیکن جو جیسے فرنٹ مین صاحب ہیں جن کو آپ نے ایکسپوز بھی کیا تھا اپنے اسٹریم میں، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے تھرو اگر ہم یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو پھر ہماری بدگمانی ہمارے ذہن میں آتی ہے. نہیں، فرنٹ مین نے بھی تو کہیں سے لیا ہوگا نا. اگر اس نے خود ہی کہہ دیا تو پھر وہ جھوٹا کہیں نہ کہیں سے تو لیا ہوگا نا. ہاں انہوں نے لیا ہے، انہوں نے وہ جیسے جو محدثین ہیں. میں آج کے علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. بدگمانی تو ہمیں آج کے علماء کرام سے ہو رہی ہے نا. اب جو میں اسی بتا پرانے رہا ہوں ہمارے کہ اسلاف ہیں یا پھر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہے اس واقعے میں مثلا وہ جو بوڑھی عورت والا واقعہ ہے، جن علماء نے یہ کہا کہ یہ واقعہ غلط ہے، ثابت نہیں ہے، آپ ان علماء سے بدگمان نہ ہو. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ثابت ہے ان سے بدگمان ہو جائیں، نو ٹینشن. اب بولیں. نہیں، وہ اصل بات بھی تو یہی ہے نا مفتی صاحب، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. ایک مقرر تقریر کرتا ہے اور ہم وہ تقریر سنتے ہیں، اور وہ تقریر سننے کے بعد ہم اپنا ذہن بنا کے یہ بیٹھتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ ثابت نہیں ہے. اب آپ مجھ سے بدگمان ہیں؟ نہیں حضرت، اگر میں آپ سے بدگمان ہوتا تو آپ سے مشورہ لینے نہیں آتا نا اسٹریم میں. بات دیکھیں یہ ہے اصل کہ جب میں کہتا ہوں علماء سے بدگمانی، تو علماء میں سارے علماء آ گئے اور علماء کی بڑی تعداد آ گئی کہ علماء سے کاٹ کر فرنٹ مین نے کیا کیا، بھائی تم سب میرے فرنٹ مین بن جاؤ، فرنٹ مین کے فرنٹ مین بن جاؤ. ٹھیک ہے، تم علماء کو، اسلاف امت کو، محدثین کو، فقہا کو، سب کو غلط کہو. ٹھیک ہے، ان سب کو لفظ بابا وہ استعمال کرتا ہے، باب تشیع کوئی نہیں. ٹھیک ہے، وہ خدا کے سامنے واقعی کچھ نہیں ہے، رسول کے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سامنے تو کچھ سمجھ لے، وہ اپنے سامنے بھی نہیں سمجھتا.
ٹھیک ہے. تو جب آپ کا ذہن یہ بنا دیا جائے گا اور آپ جو رجال دین ہیں ان کے اوپر شک کرنے لگیں گے تو دین باقی نہیں رہے گا. ایسا وقت آئے گا کہ آپ دین سے نکل جائیں گے، کیونکہ دین محفوظ کیا ہے رجال دین میں. رجال دین سے آپ اپنے آپ کو نہ کاٹیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو رجال دین کی شکل میں ہوں لیکن حقیقت نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے آپ بدگمان ہونا چاہیں تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی عبداللہ تو مصعب مفتی صاحب صاحب آئیں گے. ایک چیز اور پوچھنی تھی، جیسے جی مفتی عبداللہ صاحب کیا حال چال ہیں؟ ایک ٹھیک منٹ. ٹھاک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. وعلیکم السلام. سب ٹھیک اللہ ٹھاک تعالیٰ ہے؟ آپ کی زیارت سے محروم نہ کرے، ہمیں بھی ہمارے آڈینس کو بھی. روز آنا ہو، کم از کم ہفتے میں ہو، پابندی کے ساتھ ہاں ہو. بالکل، کوشش تو یہ کی جائے گی. آج ذرا سوالوں کی نوعیت کچھ دوسری تھی نا تو ذرا ٹھیک لگا. جی انشاءاللہ یہ ہوگا حضرت، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ میں. چلیں. اچھا بھائی، عوام اینڈ عالم، اب عالم کا پیچھا چھوڑے، عوام آگے بڑھے. ٹھیک ہے، ایک سوال ہو گیا آپ کا. نہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور، میری ایک سوال اور تھا میرا، چلیں بس ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، بس ایک سوال ایک آخری سوال. نہیں اگلی معذرت مرتبہ آ چاہیں، جائیے بس گا. بول دیا تو بول دیا، اگلی مرتبہ. ہم، جی حضرت عبد الباسط. السلام علیکم عبد مفتی صاحب اور باقی وعلیکم ساتھی. السلام. جی جی مفتی صاحب، آپ کے اسکرین میں پہلے ایک دو بار آیا ہوں لیکن آج سوال نیو ہے. یہ جو ڈارون کی جو تھیوری ہے ایوولوشن کے حوالے سے، اس میں اور جو اسلامک جو ہمیں ٹیچنگز بتائی ہیں ان میں مجھے کچھ کامن گراؤنڈز کچھ دکھائی دے رہے ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اس میں جو بھی کوئی کنٹرڈکشن آپ کو لگتا ہے، نظر آتا ہے، وہ آپ سے ریکویسٹ ہے بتانے کی. چند کامن آواز چیزوں کمزور ہے. حضرت سے. بالکل، حضرت آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. اچھا اب اس کو میں وہ ایک پرانے منٹ والا ہی میں- لگائے مائک حضرت. ہاں اب تو بالکل چلی گئی تھی، نہیں آ رہی حضرت. کیا کیا تو بھائی؟ جی آواز آئی؟ جی اچھا تو بھائی، کچھ چیزوں میں کامن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے. تو اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی آپ کی کوئی، اگر آپ کو کچھ چیزیں کامن ملی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک کوئی ڈسکوری ہو گئی. یہ ایک عرصے سے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ ڈارون ایوولوشن کے اندر جو بات ہے اسی طرح کی بات ہمیں قرآن میں ملتی ہے. تو ٹھیک ہے، مثلا اسلام میں اور عیسائیت میں کچھ چیزیں کامن ہیں. تو کیا اسلام عیسائیت ہے؟ یہ عیسائیت اسلام ہے؟ نہیں. تو کامن ہونا کوئی اہم چیز نہیں ہے. بات یہ کہ کیا اسلام نے کلیئر کٹ انداز میں میکرو ایوولوشن کو، انسانوں کے میکرو ایوولوشن کو ثابت کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھیے گا. کیا قرآن نے انسانوں کے میکرو ایوولوشن کو کلیئر کٹ انداز میں ثابت کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اصل ٹاپک یہ ہے. اچھا ٹھیک جی. تو ایک وہ کچھ دوست اس طرح ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ یہ تھیوری کانٹرڈکٹ نہیں کرتی، کچھ کہتے ہیں کہ کرتی ہے. تو یہ کہ میں اس کو تھوڑا سا نا کامن انڈرسٹینڈنگ میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں. تو ایک یہ ہے کہ جیسے سائنٹسٹ کے مطابق جو بھی یعنی کہ وہ ایوولوشن کو جس طرح مانتے ہیں کہ کامن انسسٹر کوئی ہوگا جس کے ذریعے سارے جانور مطلب کہ آئے، تو میں بھی اگر اس چیز کو اگر مانوں کہ چلے مانیں کہ ایسا پاسبل ہوا ہوگا، تو جب میں کامن انسسٹر کا لفظ یوز کر رہا ہوں تو میں بیسکلی جانوروں کے کامن انسسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں آدم علیہ السلام نہیں، مطلب کہ ہم لوگ نہیں، لیکن یہ کہ جو مطلب کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جیسے کہ الیکٹران پروٹون یہ بیسک جو فزکس کے قوانین سیٹ کیے ہوں گے اس کے تحت اگر وہ جانور بنتے گئے اور اپنی جنریشن کے مطابق اپنے ہیبیٹیٹس کے مطابق وہ تھوڑے تھوڑے ایوالو ہوتے گئے، اور اس کے بعد یہ سارے مچھلیاں اور یہ سب چیزیں اگر ایسی بنتی گئی ہوں گی تو یہ بھی پاسبل ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا. اور اس کے بعد دیکھیں جب یعنی میں کہ آپ کو عبد الباسط صاحب بہت لمبا موضوع ہے، مختصر بتا دیتا ہوں. مائکرو ایوولوشن سمجھتے ہیں نا؟ مائکرو ایوولوشن، میکرو ایوولوشن تو پتا ہوگا یقیناً. جی جی ٹھیک، مائکرو ایوولوشن ثابت ہے، قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، ہم مانتے ہیں. ٹھیک، مائکرو ایوولوشن. میکرو ایوولوشن، جانوروں میں میکرو ایوولوشن قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مان لے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے کوئی حرج نہیں ہے. سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم سائنس اس طریقے سے کام کرتی ہے وہ یہ کہ ہاں بھائی چلو چونکہ 60-70% صحیح لگ رہی ہے بات، تو صحیح ہوگی، ہم بھی مان لیتے ہیں صحیح ہوگی. انسانوں کا ایوولوشن کے نتیجے میں ایک
اسپیشیز کی شکل میں سامنے آنا، یعنی نوع انسانی کا وجود ایوولوشن کی شکل میں آنا، یہ قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے اور سائنٹیفکلی ود 100% ایکوریسی ثابت نہیں ہے، محض ظن اور تخمین ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. پہلے وہ ثابت کریں پھر ہم وہ کریں گے نا کہ تطبیق دیں گے کہ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. پہلے ثابت تو ہو. آج تک اسپیسیشن کیسے ہوتا ہے، اسپیسیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایون لائف کی جو ڈیفینیشن ہے کیمسٹری میں الگ ہے، بایولوجی میں الگ ہے. اچھا ٹھیک. تو پہلے تو بھائی ایوولوشنسٹ کو چاہیے کہ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں وہ ثابت تو کر دیں. جی ٹھیک. اچھا جو مجھے ٹائم کی تو کمی، لیکن ایک بس چھوٹا سا پارٹ ہے. تو جو پچھلے بار آپ نے قرآن کی 229 بتائی تھی کہ جو بھی کچھ دنیا میں ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا، اس میں دنیا کا مطلب پلانٹ ارتھ ہی تو نہیں ہے صرف، مطلب ہو سکتا ہے کہ دوسرے پلانٹس کسی اور مقصد کے لیے بنائے. وہ بھی اس انسان ہی کے لیے بنائے گئے. دنیا کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں ہے، دنیا کا مطلب وہ ہے کہ جو عالم مشاہدے میں ہے، یعنی آبزرویبل ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پلانٹ ارتھ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ انجینئر کو سن رہے تھے. جی سنتا تو ہوں لیکن ہاں ہر چیز مانتا نہیں ہوں. جی حضرت نیکسٹ کالر کی طرف چلیں یا آپ؟ ہاں میرے خیال سے تو بس آج اتنا ہی رکھے بھائی، بہت دیر ہو گئی. تو چلیں اگلے ہفتے دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ بات ہو جائے، آپ حضرات کے سامنے آ جائیں. کیا یہ پاسبل ہے حضرت؟ ہیں کیا ہمارے کل پاسبل ہے؟ کل تو آپ کا دن ہوتا ہے سنڈے، آڈینس اسی کی منتظر ہوتی ہے. 2 دن عید ہو جائے ان کی، عید اور بقرہ ایک ساتھ میں. اگلے ہفتے کوشش یہ کریں گے کہ سیٹرڈے میں ہی کریں. آج بھی سیٹرڈے میں ہی کر رہے ہیں نا، تو اگلے ہفتے سنڈے میں پاسبل نہیں ہوگا، سیٹرڈے میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش رہے گی. تو باذن اللہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت